نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ عام طور پر فرض نمازیں یا فرض روزہ، اسی طریقے سے زکوٰۃ وغیرہ جو فرض ہیں ان کی تشہیر کرنے میں کوئی مذائقہ اس لیے نہیں ہوتا کہ گو اس میں ایک طرف ریاکاری کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ ہر انسان کے ذمے ہے اور ہر بالغ مرد اور عورت کر ہی رہے ہوتے ہیں، اور زندگی میں کئی بار ایسے مواقع آتے ہیں، اس لیے اس میں کوشش کر کے ریا کے پہلو کو نکال دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہزاروں اور لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، تو کسی نمازی کو اپنی نماز پڑھنے پر ایسا فخر نہیں ہوتا، خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، بنیادی اللہ سے اس کا عہد ہے جسے وہ پورا کر رہا ہے، ایمان کے لیے شرط ہے۔ اسی طرح رمضان میں تمام لوگ ساتھ ہی روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی ایسی ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر میں کچھ بھی ہو، یہ تو ایک باطنی وصف ہے جو صبر کرواتا ہے اور پھر آدمی کھانے پینے سے رکتا ہے۔ تو اس پوری اجتماعیت کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو ترغیب بھی ہوتی ہے، ایک ماحول بھی بن جاتا ہے، تو عمل آسان ہو جاتا ہے۔ فرض نماز بھی مرد حضرات بالخصوص جماعت سے پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس میں ایک اجتماعیت کا پہلو بھی ہے۔ نفل معاملات ایسے ہیں کہ جو ہر ایک کو بالکل چھپا کے کرنے چاہیے، اس میں کچھ کسی کو اطلاع کرنا یا بتانا، اعلان کرنا، تشہیر کرنا، یہ سب نامناسب ہے کسی بھی حالت میں اور ہر ایک کے لیے، سوائے اصلاح کی خاطر اپنے استاد، اپنے شیخ کو، اپنے مرشد کو بتانا اس طور پر کہ وہ ان میں کچھ اصلاحی پہلو ہو تو وہ بتا دے، اس میں کہیں غلطی ہو رہی ہو تو بتائے، کہیں اعتدال سے ہٹ رہا ہو تو بتائے کہ اتنا غلو ہو گیا کہ جناب نوافل میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے فرائض دیگر جو ہیں ذمہ داریاں ان کو پوری نہیں کر رہے، بندوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں، نفلی صدقہ کیے جا رہے ہیں اور فرض ذمہ داریوں کو پس پش ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ سب چیزیں چونکہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے شیوخ اس طرف توجہ دے کے پھر اصلاح کرتے ہیں، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن عام اپنے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، محلے والوں میں، خاندان بھر میں یہ سب باتوں کا تذکرہ نفلی چیزوں کی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح نفلی حج کا بھی نہیں ہونا چاہیے، نفلی عمروں کا بھی نہیں ہونا چاہیے، بتا کے جانا، اطلاع کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ خاموشی سے جانا چاہیے، خاموشی سے آنا چاہیے، نہ کوئی تصویر، نہ کوئی اعلان، نہ کوئی ویڈیو، کچھ بھی نہیں۔ عمومی طور پر فرض حج کے لیے بھی جب لوگ جایا کرتے تھے تو اطلاع کرتے تھے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حج زندگی میں ایک تو یہ کہ ایک ہی مرتبہ کیا جاتا ہے عمومی طور پر، وہ ایک ہی دفعہ فرض ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ایک بہت بڑی عبادت مالی اور جسمانی طور پر جمع ہو گئی ہے اور پوری امت کی ایک اجتماعیت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اس میں جو مشقت ہے وہ اس قدر ہے کہ آدمی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، سفر اتنا لمبا ہے۔ پرانے زمانے میں تو پانی کے جہاز سے اور اونٹوں پر اور کس کس طرح سے لوگ جاتے تھے، تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک دفعہ چلے گئے اور حج کی تاریخوں میں نہیں پہنچ سکے، سمندر کا سفر تھا اور ہوائیں ادھر سے ادھر کر گئیں، لہریں تھیں، نہیں پہنچ پائے وقت پر، اندازہ غلط ہو گیا، پھنس گئے کہیں، تو حج کی تاریخیں نکل گئیں، تو اب وہاں حج کے بعد پہنچے، تو اب واپس آنا آسان نہیں ہے، تو اگلے سال تک ٹھہرے رہتے تھے، پھر اگلے سال حج کر کے پھر واپس آتے تھے، اور اس دوران میں خط و کتابت بہت ہی کم، آسان نہیں تھا، تو لوگوں کے چلے جانے اور اس کے بعد واپس آنے کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ خوف غم رہتا تھا کہ اگلا شاید دوبارہ نہ مل سکے، تو جانے سے پہلے معافی تلافی بھی کر لیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے آخری ملاقات کے طور پر بھی ملتے تھے۔ پھر بہت سے لوگوں کی یہ طلب اور تڑپ ہوتی تھی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حکم فرمایا کہ اگر تمہارے حکم ارشادی ہے، ترغیب کے لیے ہے کہ اگر بس میں ہو اور ممکن ہو تو مکہ اور مدینہ ہی میں گویا مرنے کی کوشش کی جائے، کہ مدینے میں موت آئے تو جنت البقیع میں جگہ مل جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں، اور حشر میں جب اٹھیں گے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر اور دیگر صحابہ کرام جنت البقیع میں، اور باقی لوگ ان کے ساتھ، تو آدمی کو بالکل اعلیٰ درجے کا ایک، جیسے کہہ لیجیے کہ سعادت کا موقع ملے گا۔ اب یہ چلیں گے پھر مکہ تک پہنچیں گے تو جنت المعلیٰ میں جو لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ لیتے چلیں گے حشر تک۔ تو یہ ایک بڑی فضیلت کی اور برکت کی بات ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ حرمین میں ہوں گے وہ دجال اور اس کے فتنوں سے محفوظ ہوں گے، تو وہاں مرنے کی آرزو ایک دبی دبی تو ہر ایک مسلمان کے اندر ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں میں یہ شوق اور ذوق زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مدینے میں رہتے ہوئے 50 سال ہو گئے، وہ اپنے ملک واپس نہیں آنا چاہتے، وہاں کے مقامی نہیں ہے، دوسرے ملکوں سے، پاکستان انڈیا سے گئے ہوئے، بنگلہ دیش سے گئے ہوئے، اور اب بڑھاپا ہے تو وہاں سے نکلتے نہیں ہیں، صرف اس لیے کہ اگر یہاں سے نکلے اس دوران میں کہیں انتقال نہ ہو جائے، عمر زیادہ ہے، بیماریاں زیادہ ہیں۔ ایک صاحب کو دل کے 4-5 مرتبہ دورے پڑے، لیکن وہ اس کو جھیلتے رہے تاکہ مدینے سے باہر نکل کے اگر ہسپتال چلے گئے، کہیں ہسپتال میں انتقال نہ ہو جائے اور جنت البقیع نہ نکل جائے۔ اب ظاہری بات ہے ہمارے آپ کے حساب سے تو یہ عجیب بات ہے کہ کوئی آدمی اپنی جان کی فکر نہیں کر رہا ہے، لیکن چونکہ علاج کرنا فرض نہیں ہے، احناف کے نزدیک اختیار ہے بندے کو اپنے علاج پہ، تو درد برداشت کیا اور عمر زیادہ ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر جنت البقیع عطا فرمائی۔ تو ہر ایک کا الگ الگ ذوق اور جذبہ ہے، یہ ہمارے آپ کے کہنے کرنے کی چیز نہیں ہے، کسی کو ترغیب بھی دلانے کی چیز نہیں، لیکن خود اپنے طور پر آدمی میں جذبہ ہو۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے تھے کہ جو واپس نہیں آنا چاہتے۔ خود ہماری نانی محترمہ جب حج پہ جاتی تھیں، گئی تھیں، ایک ہی دفعہ گئیں 74-75 میں، تو 74 میں تو وہ گئی ہیں اور یہاں سے سب سے کہہ کے جاتی تھیں کہ دعا کرنا کہ میں واپس نہ ہوں، اور وہ یہی ہوا کہ حج سے کچھ پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، عرض حرم میں ہی انتقال فرما گئے، اور وہیں تو اب یہ ہر ایک کا جذبہ ہے الگ الگ۔ تو چونکہ لوگ اس نیت اس جذبے سے جاتے تھے، تو اب آخری ملاقات اپنے طور پر ضرور کر لینی چاہیے، اور فرض حج ہے اس کا، اگر دوسروں کو پتہ ہوگا تو اس سے ترغیب ہوگی۔ ہاں بس یہ کہ دل کو مضبوط کرنا پڑتا ہے کہ ریا نہ آئے۔ جیسے فرض نمازیں ہیں مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، تو باوجود اس کے کہ ریا کا اندیشہ ہے، ریا کو دبائے، نیت کو ٹھیک کرے۔ اسی طریقے سے فرض حج کے لیے بھی، لیکن نفلی حج اور عمروں وغیرہ میں جیسا عرض کیا، اس میں ان چیزوں کی بہت احتیاط کرنی چاہیے، بالکل رعایت کرنی چاہیے کہ ہم اطلاع نہ کریں کسی کو، خاموشی سے جائیں، خاموشی سے آئیں، بس قریبی کوئی ہے تو بتا دیں، کسی کے کام کی وجہ سے اس کو بتانا پڑے، کسی کو کوئی چیز چاہیے، کسی نے کچھ تذکرہ کیا ہے تو ایک الگ بات ہے، کوئی استاد ہے، تعلق کسی سے ایسا ہے تو بتا دینے میں قریبی میں، جس میں ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہے، ایک معمول ایک ذمہ داری کے لیے جا رہے ہیں، تو الحمدللہ۔ بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس میں بھی تشہیر نہ ہو، نفل میں تو بالکل بھی نہ ہو، فرض میں بھی حسب ضرورت ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، جہاں ضرورت نہ ہو تو وہاں پہ نہ کرے۔ اللہ سمجھ و شعور عطا فرمائے۔